اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 8 سے 10 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ان میں یہ اور یہ صفات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ بتایا گیا ہے صرف 2 آیات میں کہ کافر جو ہیں وہ ان کا یہ صفات ہیں، وہ اللہ کے انکاری کرتے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا، جہنم ہوگی۔ اب آگے یہاں سے لے کے 20ویں آیت تک مسلسل منافقین کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ کیوں کہ منافقین کی پہچان ایک اسلامی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ منافقین ہی اصل میں خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں، حرکتیں مسلمانوں جیسی سامنے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تحریک میں ظاہراً ساتھ رہتے ہوئے اسلامی تحریک کو ڈستے ہیں اور اسلامی تحریک کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کا یا مسلمانوں پہ بری باتیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے ان کی اچھی طرح پہچان کرائی گئی ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا جو ذکر جہاں اس سے شروع ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ تعریف منافقین کی یہ بتائی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِن اور سے، الناس لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، یعنی میں یقول آمنا باللہ، جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی پہچان کرنے کے لیے اپنے صفوں میں دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، یعنی وہ اپنے تئیں دل میں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کس گروپ کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، لیکن مومنوں کو اور اللہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، یا ان لوگوں کو جو وہ ایمان لائے ہیں۔ وہ ما یخدعون الا انفسہم، اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ یہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ اگرچہ وہ اپنے طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چلاکیاں کر رہے ہیں اور ہم مومنوں کے ساتھ مل کے مومنوں کے فائدے بھی اٹھائیں گے، ان کی جاسوسی بھی کریں گے، اور اندر سے جا کے کافروں کو خبریں دیں گے یا کافروں کی باتیں اپنی زندگی میں کافروں کی باتیں اپنائے رکھیں گے، اور زبان سے ہم کہتے رہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ما یخدعون الا انفسہم، مگر وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، الا انفسہم مگر اپنے نفسوں کو، ما یشعرون اور لیکن وہ اس چیز کا احساس نہیں رکھتے۔
ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، فی من میں، قلوب دل کی جمع قلوب، قلب کی جمع قلوب، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہ پس زیادہ کیا ہم اللہ ان کے لیے اللہ نے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو ان کے لیے بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ اور لَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم ایک دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ اس وجہ سے، جس وجہ سے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو تعارف ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مومن جو ہیں وہ اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، زبان سے تو مومن مومن کہتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ خطرناک لوگ ہیں، اور ان کی پہچان کے لیے ان کے عملوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں، مومنوں کے ساتھ مومنوں جیسی باتیں کرتے ہیں، موقع پڑنے پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ معاشرتی زندگی میں بھی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ یہ منافقین ہی ہیں۔ جو مومن مسلمان ہے وہ کافروں کو تو پہچانتا ہے، کافر کو اپنے کفر میں اس کی باتوں سے ہوشیار رہتا ہے، لیکن جو ہمدرد بن کر، مومنوں کا ساتھی بن کر مومنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اندر سے جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی اسلام کو صحیح اس نے دلوں میں بیٹھا نہیں ہے اسلام، اور اسلام اس کے عمل میں نہیں آیا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو نافرمانی پر اکساتے ہیں، نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، عمل میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اصل میں یہی چیز جو ہے وہ فساد پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے، یہی چیز فساد ہے۔ بیماری سے مراد شک و شبہ کی بیماری ہے، یعنی ان کے اپنے دل میں شک و شبہ ہے، ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور شک میں رہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے معاملے میں شک و شبہ میں رہتے ہیں، اور نہ وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ کبھی کہتے ہیں اسلامی سزائیں جو ہے وہ وحشیانہ ہیں، کبھی کہ اسلامی سزاؤں پہ، کبھی اسلام کے کسی نظام کے اوپر کا جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے آج کل کے دور میں ممکن نہیں ہے، اور اس طرح مومنوں کے پاس کر ایمانداری کے تذکرے کرنا اور اصل میں کافروں کا جو ہے وہ کلچر مسلمانوں میں پیدا کرنا ان کا جو ہے وہ مطمع نظر ہوتا ہے، اور کافروں کی جیسی جو ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کی جو ہے وہ امداد و اعانت کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود آج کل کے دور میں ہمیں یہ اصلاح پسندی کا یا صلح کلی کا ایک اصطلاح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اصلاح پسند کہہ گیا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ جو کافروں کو دوست بناتا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے منافقوں سے جب ہم ملتے ہیں تو حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے، اور ایمانداروں کو وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہی اصل چیز کفار سے دوستی کر کے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو رواج دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اصلاح پسندی کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، اور ان سے دھوکہ مت کھائیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش وہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کو چونکہ نیتوں کا حال معلوم ہے، اس لیے وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل سے ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، بہت دردناک عذاب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غلط لوگوں سے متاثر ہونے سے بچائے اور ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔